ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر کا ایک جو جذبہ ہوتا ہے وہ باوجود اس کے کہ ایک کئی اور طرح سے اپنی شہرت کو، اپنی جو ان کا جو ایک معاشرے میں ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے، اور جو ان کے مراسم ہوتے ہیں، اس کو بجائے اس کے کہ ذات کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ انسانیت کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ بہت اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. اور آج اگر منو بھائی کی سالگرہ ہے تو میں یہ سعادت سمجھتا ہوں اپنی کہ آج کے دن میں یہاں پہ موجود ہو سکا. میرے اس قبیلے سے تعلق ہے وراثت کے لحاظ سے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے لکھاری، ہمارے شاعر، ہمارے ادیب اپنے نہ صرف اپنے کام کی وجہ سے جو کہ ان کا ٹیلنٹ تھا اس کی وجہ سے ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، بلکہ ایک اور جو ان کی کنٹریبیوشن ہے انسانیت کے لیے اور ان بچوں کے لیے جن کو کہ یہاں پہ ٹاپ آف دا لائن فیسلٹیز یہاں پہ ملتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت حکومت بھی ہم اس کو پوری طرح سے ہم سپورٹ کریں گے. خالد عباس ڈار صاحب اور یہاں پہ میرے بہت ہی محترم ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ڈاکٹر صاحب جو کہ لیبارٹری میں ہر وقت اپنے آپ کو ایک ینگ مین جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، مسلسل ریسرچ کرتے ہیں، اور یہ سائنٹیفک بیسڈ، ریسرچ بیسڈ ایک فاؤنڈیشن ہے جس میں کہ ہر چیز کا ایک خاص معیار ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی بھی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے. اور یہ انسانیت کے لیے ہے، یہ بچوں کے لیے ہے، اور ہماری حکومت اور ہماری لیڈرشپ اس میں آپ کو پوری طرح سے سپورٹ کریں گے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے یہ عزت دی اور ادھر بلایا مجھے، اور اس فنکشن میں اور منو بھائی کو خراج تحسین پیش کرنے میں آپ نے مجھے یہ موقع دیا. بہت بہت شکریہ جی. جی جی سر پہلے تو ہم ایک چھوٹی سی وضاحت چاہیں گے آپ سے، کیونکہ آپ کی منسٹری براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہے. پرائم منسٹر صاحب کا جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، لاہور آئے یا کہیں اور جانا ہو، تو پرائم منسٹر صاحب کے ایونٹ پہ سارے میڈیا کا نام کاٹ دیا جاتا ہے. 3 سے 4 لوگوں کو اسپیشلی ایونٹ کے اندر موجود کیا جاتا ہے، میڈیا ٹاک کروائی جاتی ہے. ہم یہ وضاحت چاہیں گے کہ کیا یہ من پسند پالیسی جو ہے محکمہ اطلاعات کی ہے، یا یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے آتی ہے کہ سارے میڈیا کو ایک طرف کر کے 3 سے 4 لوگوں کو لے جایا جاتا ہے. ہمیں تاکہ واضح ہو جائے، ہم اپنے دفاتر میں بھی کہنے والے بنے کہ جی نہیں، یہ صرف 3 لوگ ہی جائیں گے، باقی کو الاؤ نہیں. سر اس کے ٹھیک ہے جی، میں سمجھ گیا آپ کا سوال. نہیں، آپ کا سوال بہت مناسب ہے، آپ کی بات میں وزن بھی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اس قسم کی جو انکنسسٹنسی ہے ہمارے صحافی بھائی سب شہروں کے ہمارے لیے اتنی محترم ہے، اتنی اہم ہے. اور خاص طور پہ جب کسی شہر میں جائیں تو وہاں کے جو صحافی ہیں، وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں، بیٹ رپورٹرز ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی فوقیت دینی چاہیے، کیونکہ وہ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی اسلام آباد سے پرائم منسٹر صاحب یا کوئی اور سینئر گورنمنٹ آفیشل آئیں تو ان کو ان کی کوریج، ان کے انٹرویوز، ان کی بیٹ جو ہے تو ان کے پاس ہونا چاہیے. میں آپ کی بات بالکل پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ میں یہ جہاں کا بھی یہ مسئلہ ہو میں اس کو کریکٹ کروں گا انشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا مسئلہ تو چلے 26 مارچ کو چلا گیا، آپ کے سامنے ایک اور مشکل ہے، اور وہ ہے تحریک لبیک پاکستان. 16 فروری کو ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے. کیا ان سے مذاکرات کے لیے کوئی آپ نے کمیٹی بنائی ہے، اور کس طرح اس مسئلے کو ہینڈل کریں گے؟ جی انشاءاللہ. دیکھیں، ہم اس سلسلے میں ہمارے جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے وہ رابطے میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ سب پرامن طریقے سے اور احسن طریقے سے طے ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی
بات یہ ہے کہ شہباز شریف کے بارے میں جب بھی کوئی آتا ہے باہر سے کوئی فیصلہ ہے، جیسے کل پرسوں بھی آیا یا راج شیٹ کا فیصلہ آیا، حکومتی اینک جب دیکھتی ہے اس کا ترجمہ کچھ اور کرتی ہے، اپوزیشن کسی اینک سے دیکھتی ہے اس کا ترجمہ کچھ اور کرتی ہے. یہ ذرا آج وضاحت کر دیجیے کیا دیکھیں، مسئلہ کیا ہے اس میں؟ جو ڈیوڈ روز کا جو مسئلہ ہے وہ تو ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں شہزاد اکبر صاحب، وہ کچھ ہی دیر میں اپنی پریس کانفرنس میں اس پہ جو لیگل پوائنٹس ہیں اس پہ یہ روشنی ڈالیں گے. لیکن میں اتنا ضرور کہتا چلوں کہ اپوزیشن کا ہمیشہ یہی ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ بات کو سمجھنے سے پہلے مٹھائیاں بانٹ دیتے ہیں، جو کہ جے ٹی رپورٹ میں بھی ہوا، لیکن جب وہ اس کا ترجمہ اور باریکی سے پڑھتے ہیں تو وہ پھر انہیں ندامت ہوتی ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک کیس لاج ہوا ہے جس میں کہ ہم پہلے کہتے ہیں کہ جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ سیٹ ہوتے ہیں، اس میں کہ ایشوز کو فریم کیا جاتا ہے. تو یہ تو پہلی پیشی ہوئی، تو ہم نے کبھی کسی بھی عدالت میں نہیں دیکھا کہ فیصلہ ہوتا ہو. تو یہ جو ہے تو آپ کو تفصیل سے تو شہزاد اکبر صاحب بتائیں گے، لیکن میں یہ جو تھوڑی بہت میری سمجھ ہے وہ یہی ہے کہ یہ کیس ایشو ہوا ہے اور اس پہ نہ کوئی فیصلہ دیا گیا ہے نہ اس پہ کوئی کامنٹ کیا گیا ہے. ایشوز فریم ہوئے ہیں اور یہ پھر آگے چلے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کتنی جو ہے جو خوشیاں منا رہے ہیں، جو ٹرانسلیشنز کر رہے ہیں اپنی کنوینئنس کے مطابق، جس طرح آپ نے درست کہا، تو وہ پھر وہی مٹھائیاں نہ بانٹیں. میری یہی ریکویسٹ ہوگی. ابھی بہت سفر ہے اس میں، اس کیس میں. رانا پی این این نیوز سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ایک جماعت ایسی ہے جو حکومت کے ساتھ بیک ڈور رابطے میں ہے، جس کا نام آصف علی زرداری ہے، وہ ان کو تمام کو کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں، کوئی ڈیل چل رہی ہے ایسی؟ دیکھیں جی، ہماری تو کوئی ڈیل نہیں چل رہی ہے اور نہ ہم ڈیل میں بلیو کرتے ہیں، خاص طور پہ جبکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ایک بڑا کلیئر کٹ موقف ہے کہ ہم کسی بھی جس نے اس ملک کے غریبوں کا، جس ملک کے لوگوں کا کی جو ایک وہ تھی، اس کو جس طریقے سے مس یوز کیا گیا، لوٹا گیا، ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا، وہ اس کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ بالکل ہمارے بنیادی فلسفے کے خلاف جاتا ہے. اور جہاں تک کہ پی ڈی ایم کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا اکٹ ہے جس میں کہ کسی کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، ہر ایک اپنے مفادات لے کے آگے بڑھ رہا ہے. اور پیپلز پارٹی چونکہ وہ ایک واحد پارٹی ہے جس کے پاس کچھ ہے، یعنی کہ سندھ کی حکومت ہے اور ان کی سینٹ میں بھی ریپرزنٹیشن ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی وہ والی سیاست ہو نہیں سکتی ہے جو کہ پی ایم ایل این والے کرنا چاہ رہے ہیں. بیکاز جو پی ایم ایل این کرنے چاہ رہے ہیں وہ تو بنیادی طور پہ اپنی لیڈرشپ کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ پریشر ڈال رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا، براڈ شیٹ میں بھی یہی ہوا، لیکن اس وقت جو ہے تو ان کا میچ عمران خان کے ساتھ پڑا ہوا ہے، تو اس لیے بہت ہی مشکل کیا کہ تقریباً ناممکن ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت میں ایک سیکنڈ آپ کی حکومت نے طالبان کو بہت سے اکٹھے کیے، الحمدللہ وہ اپنی بولی بول رہے ہیں اور بعض جگہ تو مسئلہ گڑبڑ رہا ہے. لیکن جو آپ کا حقیقی ترجمان ہے، جو آپ کی وراثت ہے، جس کی ہم وراثت کی بات کر رہے ہیں، ادب و ثقافت کے مرکز جو ہے ریڈیو ٹی وی، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ بائی چانس آپ لاہور آئیں ذرا ایک چکر تو لگا لیں پاکستان ٹیلی ویژن سے. جی بالکل. دیکھیں، میں اس میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہمارا ٹیلی ویژن ہے یا جو ریڈیو پاکستان ہے، یہی بدقسمتی سے میں یہی کہوں گا، جب ایک کشتی میں 10 مسافروں کی گنجائش ہو اور اگر آپ اس میں 300 مسافر ڈال دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کشتی نے ڈوبنا ہے. یہی ہوتا رہا ہے اور ابھی ہم اس کو بڑے ایک منظم طریقے سے اس کو آرگنائز کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے سے 1 سال میں آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن بھی اور ریڈیو پاکستان بھی آپ کو ٹوٹلی مختلف ادارے نظر آئیں گے جو کہ اپنی ماضی کی جو ان کی جو عظمت رفتہ ہے، ہم انشاءاللہ اس کو بحال کریں گے. اور سیکنڈلی پرائم منسٹر عمران خان نے کشمیر کے حوالے سے جو بات کا دیا ہے وہ حکومت اسٹینڈ کر رہی ہے؟
دیکھیں پہلے تو جہاں تک سینٹ الیکشنز کا تعلق ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور پوری قوم کو یہ بات ایک ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ بات ہو رہی ہے ایک کام شفافیت کے ساتھ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرے وہ لوگ اس کی مخالفت جو کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی خرید و فروخت جاری رہے، وہی لوگ جو کہ پیسہ رکھتے ہیں وہ ضمیروں کو خرید سکیں۔ اب ایسی صورتحال میں خاص طور پہ جب کہ انہی پارٹیز کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں انہوں نے یہ کلیئرلی کہا تھا کہ وہ اس چیز کو سپورٹ کریں گے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آج کیوں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کے اوبیسلی اس مخالفت کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے بیکاز ان لوگوں نے ہمیشہ پیسے پہ ایمان رکھا ہے، پیسے کے ذریعے انہوں نے اپنی سیاست کی ہے، اور پیسے ہی کے ذریعے انہوں نے چیزیں خریدی ہیں، لوگوں کو خریدا ہے۔ اب جو ہے تو ہم اس کو بل بھی لے آئے ہیں اور ہم اس کو پیش کریں گے اسمبلی میں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کون اس کو اپوز کرتا ہے کہ کل وہ پھر گلہ نہ کر سکیں کہ وہ ایکسپوز ہوں، وہ لوگ جو کہ منافقت کی سیاست کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اس الیکٹورل سسٹم میں شفافیت نہیں چاہتے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے اور قوم اس کو دیکھے گی۔ دوسرا سوال شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پورے اعتماد ہیں، کوئی زمین فروش نہیں ہوں گے، لیکن حکومت کو خطرہ لگ رہا ہے، اس کے باوجود اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ آرڈیننس لایا جا رہا ہے اوپن بیلٹ کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ خود آپ سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں، الیکشن کمیشن سے بھی رائے مانگی ہے، تو پھر آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کوئی آج کے الیکشن کی بات نہیں ہے، ہمارا یہ اسٹینڈ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ الیکشنز ایک زمانے میں تو ہم کہتے کہ ڈائریکٹ بھی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بہت عرصہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں جس میں کہ خرید و فروخت ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے 20 اراکین کو پارٹی سے نکال دیا تھا جبکہ پچھلے دفعہ کے جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے 2018 میں۔ ایک طرف تو اپوزیشن اس بات کا واویلا کر رہی ہے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو دوسری طرف جب ہم اس کو شفاف بنانے کے لیے اس میں کس کو اس پورے پنڈال میں بیٹھے ہوئے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ شفافیت کے حق میں ہیں یا آپ اسی خرید و فروخت کے چکر میں ہیں جو کہ ہوتا آیا ہے، تو اگر اس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں برا کام کیا، اس میں تو ہمیں آپ کی بھی سپورٹ چاہیے اور ایکسپوز کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی ایک منحوس طریقے سے خرید و فروخت ہو، ووٹ بکیں، وہ ووٹ خریدے جائیں۔ تو یہ تو ایک ایسی کاز ہے جس میں کہ کسی کو کوئی بحث ہونی نہیں چاہیے۔ جی شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول نے بڑے مطمئن انداز میں کہا ہے کہ عمران خان سینٹ الیکشن سے قبل نہیں رہیں گے، کیا ایسے باوسوخ ان کے پاس فارمولہ ہے جس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سوال تو آپ بلاول بھٹو سے ہی پوچھیں کہ وہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، ان کی تو تاریخیں بہت گزر گئی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی گزرتی رہیں گی۔ شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ آخری سوال آج جو ہے پرویز لائی نے بیان دیا ہے کہ حکومت جو ہے صحیح راستے پہ چل گئی ہے، کیا حکومت کو یہ جو پرویز لائی ہے کاف لیگ نے بلیک میل کر لی ہے؟ ان کے ایسے بیان آنا شروع ہو گئے، پہلے ان کے بیانات یہ آتے تھے کہ حکومت جو ہے بڑی بری حالت میں ہے، 40 سال سے ایسی حالات نہیں دیکھی، اور اب ان کے بیانات بھی اچھے آنے شروع ہو گئے، عمران خان نے مل بھی لیا، یا بلیک میل ہوئے ہیں ان سے؟ نہیں دیکھیں وہ ہمارے حلیف ہیں، دیکھیں ہمارے حلیف ہیں اور ان کو پوری طرح سے چیزوں کا ادراک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے الائز ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے الائز ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہیں، ہمارے سپورٹ کرتے ہیں، تو تبھی تو یہ گورنمنٹ چل رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت دیر کے بعد ایک آپ نے بل پیش کیا سینٹ میں جو براہ راست میڈیا ورکرز کی ویلفیئر کے لیے تھا، جی وہ بل مسترد ہو گیا۔ جی جی آپ دوسرے آرڈیننس کی بات کرتے ہیں، مطلب وہ ایک پہلا بل تھا جو جس سے براہ راست فائدہ ورکر کو ہو رہا تھا اور باقی اسٹیک ہولڈرز کو نہیں ہو رہا تھا، کیا آپ اس کو دوبارہ پیش کرنے کے لیے یا اس کے لیے کوئی آرڈیننس لانے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں اس سے جڑا ایک سوال دونوں کو بنا جواب دیجیے کہ ایک بڑی مدت کے بعد اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ پاکستان پریس کانفرنس جو بنائی وہ ایک غیر متنازع کی جس میں تمام دھڑوں کی نمائندگی شامل تھی اور اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، جی اس کی کیبنٹ سے اپروول بھی ہو چکی ہے، اب اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ کب تک متوقع؟ دیکھیں آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ جو بل ہم نے پیش کیا تھا، اس سے شو کرتا ہے کہ ہماری حکومت، ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جو جرنلسٹ حضرات ہیں ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، ان کی جو تنخواہیں ہیں ان کو وقت پہ ملنی چاہیے، ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کا بھی کوئی
निगहबान हो, उनका भी कोई रेगुलेटर ऐसा हो जो कि इस चीज़ों को इंश्योर कर सके। हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ये नहीं हो सका, कुछ अरसे बाद हमारी इंशाल्लाह सेनेट में भी हमारी नंबर्स आ जाएंगे, तो हम इंशाल्लाह उम्मीद यही रखते हैं कि इस बिल को हम अपना जो उसका मुतय्यन वक्त होता है जिसमें आप दोबारा नहीं पेश करते, उसके फ़ौरन बाद हम इसको ज़रूर पेश करेंगे। जी, वो इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। ये वो थोड़ी सी देर है, एक हफ्ते 10 दिन में। ऑलरेडी आपने क्वेश्चन कर दिया। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।